میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن حج بیت اللہ ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی حج بیت اللہ کو چوتھے نمبر پر احکامات کی ترتیب سے رکھا گیا ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ارکان اسلام ہے۔ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن حج بیت اللہ ہے، اور حج کا معنی ہے القصد، ارادہ کرنا۔ چونکہ ایک حاجی جو حج کے ارادے سے اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑتا ہے، اپنی بستی اور قبیلے قصبے کو چھوڑتا ہے، اور شہر کو چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ اپنے وطن، اپنے ملک کی سرزمین کو چھوڑ کر ایک طویل سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ طویل سفر ایسا کہ جس میں رب کو، اپنے محبوب کو، اپنے خالق حقیقی کو راضی کرنا مقصود ہے، اور اس کی طرف سے عائد کردہ فریضے کی تکمیل ہے، اور طویل سفر محض رضا الہی، خوشنودگی رب باری تعالیٰ کے لیے سفر ہوتا ہے، تو اس طویل سفر کو حج بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ حج ہی کا موقع تھا کہ جس موقع پر اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اے میرے حبیب، اپنی امت کو بتلا دیجئے، انہیں خبر دے دیجئے کہ اس چیز کی خبر کہ الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر نعمت کی تکمیل ہو چکی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ دین مکمل ہو گیا، نعمت کی تکمیل ہو گئی، اسلام چھا گیا، باطل مٹ گیا، اسلام کو تقویت ملی، اسلام کو عروج ملا، ہر طرف اسلام ہی کی گونجیں ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ کب اتری؟ حج کے موقع پر۔ کتنی بڑی یہ عظیم سعادت ہے جو مسلمانوں کو ملی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا
اخبرنی عن الاسلام، اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی پوچھتے ہیں، اللہ کے فرشتے نے پوچھا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اسلام کے بارے میں مجھے خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان، اور وَلِلَّهِ الْحِجُّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، کوئی خالق حقیقی نہیں، کوئی رازق حقیقی نہیں۔ اگر خالق ہے تو وہ اللہ ہے، اگر کوئی مالک ہے تو وہ اللہ ہے، اگر کوئی رب ہے حقیقی معنی میں پرورش کرنے والا ہے تو وہ رب ہے، اگر کسی کی حقیقی بادشاہت ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اور فرمایا کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور فرمایا یہ کہ تو نماز قائم کر، اور فرمایا یہ کہ تو زکوٰۃ ادا کر، اور فرمایا یہ کہ تو روزے رکھ، اور پھر فرمایا چوتھے نمبر پر کہ اگر تیرے پاس اتنی طاقت ہے کہ تو سفر حج کر سکے تو پھر تو اللہ کے گھر کا حج کر، پھر اللہ کے گھر کا حج کر۔ یہ کون فرما رہے؟ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ حج بیت اللہ کر۔ یہ حج ایسی عظیم سعادت ہے، ایسی عظیم عبادت ہے کہ انسان اس عبادت کی تکمیل کے لیے مال کو چھوڑتا ہے، گھر کو چھوڑتا ہے، کاروبار کو چھوڑتا ہے، اپنی نفسانی اغراض کو چھوڑتا ہے، پورے خاندان قبیلے قصبے کو چھوڑتا ہے، صرف اپنے رب کے لیے حج بیت اللہ کے ارادہ سے اپنے وطن سے سفر کرتا ہے، اپنے گھر سے سفر کرتا ہے، اپنے کنبے قبیلے سے سفر کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر سفر کرتا ہے۔ یہ حج ایسی عظیم عبادت ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ انسان پر صاحب حیثیت پر فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ، لیکن یہ حج ایسی عظیم سعادت ہے، اسے مخصوص دنوں میں، مخصوص اوقات میں، مخصوص مہینے میں، مخصوص مقامات پر، مخصوص طریقوں کے ساتھ ادا کرنا حج بیت اللہ کہلائے گا۔ اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ فرائض میں نماز بھی ہے، فرائض میں زکوٰۃ بھی ہے، فرائض میں روزے بھی ہیں، آخر بات کیا ہے کہ حج بیت اللہ اس کو ایک منفردانہ حیثیت ہے باقی فرائض کے مقابلے میں، آخر وجہ کیا ہے؟ جب ہم نے غور کیا تو معلوم یہ ہوا کہ نماز اللہ کا حکم پہلے ہے اور انبیاء اکرام نے اس کو بعد میں پڑھا، زکوٰۃ اللہ کا حکم پہلے ہے، انبیاء اکرام نے اپنی زندگی میں اسے بعد میں ڈھالا، روزے میں اللہ کا حکم پہلے ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے انبیاء اکرام نے عمل بعد میں کیا۔ اور جب ہم نے حج بیت اللہ میں غور و فکر کیا تو معلوم یہ ہوا کہ حج بیت اللہ یہ اللہ کے پیاروں کی ادائیں ہیں، پہلے ادائیں بنی حج کی صورت میں، ادا بنی حج کی صورت میں، وفا بنی حج کی صورت میں، دعائیں مانگنے کا موقع ملا
حج کی صورت میں، تو یہ وفا، یہ ادا، یہ دعا، یہ جو چیز ہے یہ اللہ کے پیاروں نے پہلے اپنی زندگیوں کو میں ڈھالا، اور ایسا ڈھالا کہ اللہ رب العزت کو اتنے محبوب ان کی یہ ادائیں، ان کی یہ وفائیں، ان کی یہ دعائیں اس قدر پسند آئی، اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں کی اداؤں کو، اپنے پیاروں کی وفاؤں کو، اپنے پیاروں کی دعاؤں کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ہر صاحب حیثیت پر اسے زندگی میں ایک مرتبہ فرض قرار دے دیا کہ جو بھی میرے پیاروں کی اداؤں کو اپنائے گا اس کے لیے بخشش کا فیصلہ ہے، جو بھی میرے پیاروں کی وفاؤں کو اپنائے گا اس کے لیے بخشش کا فیصلہ ہے، جو بھی میرے پیاروں کی دعاؤں کو جس طرح انہوں نے اس جگہ پر مانگی اس طرح مانگے گا تو وہ رب کی طرف سے خوشنودگی کی بشارت ہے۔ تو حج بیت اللہ زندگی میں ایک مرتبہ ہر بالغ مرد و عورت پر، صاحب حیثیت پر، جس کے اندر طاقت ہے حج بیت اللہ کرنے کی، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ فرض ہے حج بیت اللہ۔ یہ کس طرح ادا بنی، یہ کس طرح وفا بنی، یہ کس طرح دعا بنی؟ جب ہم نے غور و فکر کیا، اللہ کے پیاروں کی زندگی کو اٹھایا تو ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کہ جب سینکڑوں قربانیاں دی، وطن کو چھوڑا، ہجرت کی، اور ہجرت کرتے ہوئے جنگلات اور صحراؤں کے راستوں کو عبور کرتے ہوئے جب عرب کی سرزمین پر بیت اللہ کے پاس پہنچے ہیں، اور بیت اللہ کی دیواریں جو منہدم ہو چکی تھی، اللہ کے حکم سے ان دیواروں کو انہوں نے تعمیر کیا، اور حج بیت اللہ کی بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی تعمیراتی سلسلے کی تکمیل کی، اور پھر اس کے ارد گرد طواف کیا۔ تو یہ طواف اللہ رب العزت نے قیامت تک کرنے والوں کے لیے عبادت بنا دیا کہ میرے خلیل نے طواف کیا، چکر کاٹے، لہذا تم بھی طواف کرو، تمہارے لیے بھی بخشش ہوگی۔ میرے پیاروں نے ملتزم سے چمٹ چمٹ کر دعائیں مانگی، تم بھی مانگو تو اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ میرے پیارے نے حجر اسود کا بوسہ لیا، تم بھی حجر اسود کا بوسہ لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو حج بیت اللہ کے اندر ایسی یہ انمول نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، عظیم عبادت ہے، عظیم اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے والا ایک تعلق ہے حج بیت اللہ کی صورت میں، کہ انسان جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کے لیے اللہ کے پیاروں کی جو دعائیں تھیں، جو ادائیں تھیں، وہ سب کی سب اسی طرح کرنے کا حکم ہوا کہ پہلے تو آپ چکر میں تم نے کون سی دعا مانگنی ہے، دوسرے چکر میں تم نے کون سی دعا مانگنی ہے، تیسرے چکر میں تم نے کون سی دعا مانگنی ہے، ملتزم سے چمٹو گے تو کون سی دعا مانگنی ہے، حجر اسود کا بوسہ لو گے تو پھر کون سی دعا مانگنی ہے، صفا مروہ کی سعی کرو گے، صفا مروہ پر سعی کرو گے پھر تم نے کون سی دعا مانگنی ہے، جب تم جو ہے مزدلفہ میں جاؤ گے پھر کون سی دعا مانگو گے، منا میں جاؤ گے پھر کون سی دعا مانگو گے۔ تو اللہ رب العزت نے میدان عرفات میں جاؤ گے، کھلے آسمان کے نیچے پورا دن گزارو گے تو کون سی دعائیں مانگو گے، تو اللہ رب العزت نے کہ پیاروں کی جو دعائیں ان موقعوں پر مانگی گئی ہیں ان تمام دعاؤں کو ماننے کا حکم ہوا۔ تو دعائیں بھی نقل کی گئی کہ ان دعاؤں کو مانگو، تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس انداز سے طواف کرو، اس انداز سے بوسہ دو، اس انداز سے ملتزم سے چمٹو، اس انداز سے تم صفا مروہ کی سعی کرو، اس انداز سے تم جمرات پر رمی کرو، اس انداز سے تم میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اپنے رب کا ذکر کرو، اس انداز میں تم رات میں جاگ کر مزدلفہ میں ٹھہراؤ کرو، اور اس انداز سے تم منا میں پہنچ کر قربانی کرو، اور اپنے سر کے بال منڈواؤ، اور اسی طرح پر اپنا احرام اسے کھول دو۔ تو یہ احرام انسان کو جب ہم حج کے احرام ہے، اسی طرح دیگر حج کے ارکان ہیں، حج کے معمولات ہیں، وہ سب کے سب ایسے ہیں جو ہر حاجی کو میدان حشر کی یاد دلاتے ہیں، ہر حاجی کے لیے میدان حشر کی یاد دلاتے ہیں کہ جب ایک حاجی حج کے ارادے سے جاتا ہے، جانے سے پہلے
غسل کیا، جب غسل کرتا ہے رشتہ دار بھی آتے ہیں، 2 کپڑے سفید احرام کی صورت میں وہ باندھ لیتا ہے جو اسے کفن کی یاد دلاتے ہیں، وہ غسل کرتا ہے، غسل اسے غسل میت کی یاد دلاتے ہیں، کفن اسے اس کا احرام جو ہے اسے کفن کی یاد دلاتا ہے، اور پھر لوگ آتے ہیں، خاندان والے بھی جمع ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی جمع ہوتے ہیں، محلے والے بھی جمع ہوتے ہیں، قبیلے والے بھی جمع ہوتے ہیں، دور دراز سے رشتہ دار بھی آتے ہیں کہ یہ شخص ہم سے جدا ہو رہا ہے، ایک طویل سفر کر رہا ہے، تو اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اب اس کی زیارت کی جا رہی ہے، اور اس کی زیارت کر کر پھر اس کو بڑے اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اس کو جو ہے ایئرپورٹ کے پاس پہنچایا جاتا ہے، ہوائی جہاز پر سوار کیا جاتا ہے۔ اب یہ حاجی جا رہا، پیچھے کون رہ گیا؟ خاندان رہ گیا۔ پیچھے کون رہ گیا؟ قبیلہ رہ گیا۔ پیچھے کون رہ گیا؟ بیوی بچے رہ گئے۔ پیچھے کون رہ گیا؟ رشتہ دار رہ گئے۔ پیچھے کون رہ گیا؟ خاندان رہ گیا۔ پیچھے کون رہ گیا؟ تجارت رہ گئی۔ پیچھے کون رہ گیا؟ گاڑی بنگلے رہ گئے۔ پیچھے کون رہ گیا؟ عمارت رہ گئی، وزارت رہ گئی، شہرت رہ گئی، دنیا کی دوڑ دھوپ رہ گئی۔ ہر چیز کو اس نے پیچھے چھوڑا، اور پھر جب ایئر لائن کے اندر سوار ہوا، اس کے پاسپورٹ کو دیکھا گیا، اس کا حساب و کتاب کیا گیا۔ پاسپورٹ کو دیکھنے کی صورت میں، ویزے کو دیکھنے کی صورت میں، ٹکٹ کو دیکھنے کی صورت میں پھر اسے سوار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ حرم شریف میں جا پہنچتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اسے یاد دلاتا ہے جب یہ میدان عرفات میں جو حج کا ایک بڑا رکن ہے، اس میں جب زوال کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک ٹھہراؤ کرتا ہے، کھلے آسمان کے نیچے پرا پغندہ بالوں کی صورت میں، گرد نما چہرے کی صورت میں، ننگے سر کی صورت میں، 2 سفید جو ہے کفن جیسے لباس کی صورت میں جب وہ ٹھہراؤ کرتا ہے، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس کا غسل کرنا غسل میت کی یاد دلاتا ہے، اس کا کفن احرام باندھنا کفن میت کی یاد دلاتا ہے، اس کا ہوائی جہاز میں سوار ہونا، رشتہ داروں کو پیچھے چھوڑ دینا اسے قبر کی تدفین کی یاد دلاتا ہے، اس کا میدان عرفات میں ٹھہراؤ کرنا، وہاں پر کھڑے رہنا، کھلے آسمان کے نیچے سینکڑوں لوگوں کی صورت میں، سینکڑوں کا مجمع ہے، ہجوم ہے، لاکھوں لوگ ہیں، اس کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو میدان حشر کی یاد دلاتا ہے کہ قبروں سے اٹھ کر لوگ جب میدان حشر میں جمع ہوں گے، اپنے رب کے کھلے آسمان کے نیچے، جو آسمان بھی ایک نیزے کے برابر رہ جائے گا، پسینے سے لوگ شرابور ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کی بدولت، جس کے گناہ جس قدر زیادہ ہوئے اتنا وہ پسینوں میں ڈوبے گا، جس کے جتنے کم ہوئے اسی اعتبار سے پسینے میں ڈوبے گا۔ تو میدان حشر کی یاد دلاتا ہے میدان عرفات، میدان مزدلفہ، میدان مینا، یہ یاد دلاتا ہے میدان حشر کی۔ تو یہ میدان حج بیت اللہ جو ہے اس کی مشابہت ہے میدان حشر کے ساتھ، حج بیت اللہ جو ہے اس کی مشابہت ہے گھر کو چھوڑنے کے ساتھ۔ حج بیت اللہ جو ہے میت کو جو گھر کو چھوڑ کر جا رہا، جس طرح حاجی چھوڑ کر جا رہا، جس طرح میت کو غسل دیا جا رہا، حاجی بھی غسل کر کر جا رہا، جس طرح میت کو کفن دیا جا رہا، حاجی بھی 2 احرام کے کپڑے باندھ کر جا رہا، جس طرح میت کو سفید لباس کفن پہنایا جا رہا، حاجی کو بھی سفید کفن لباس احرام کی صورت میں پہنایا جا رہا، تو سب رو رہے، گڑ گڑا رہے کہ یہ ہمارا پیارا ہم سے ایک طویل سفر پر جا رہا ہے۔ اسی طرح مرنے والے کے رشتہ دار، متعلقین، محبین، وہ سب کے سب لوگ گڑ گڑا رہے، رو رہے، آنکھیں جو ہے آنسوؤں سے نم ہے کہ یہ ہمارا پیارا ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ تو حاجی کا بھی ایک طویل سفر ہے، نہیں معلوم واپس لوٹ کر آ سکے گا یا نہیں، لیکن مرنے والے کے لیے طویل سفر ایسا سفر ہے، اس کا تو پکا ٹھکا یقین ہے کہ اس کو اب دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، اب ایسے سفر کی طرف روانہ ہے۔ حج بیت اللہ کرنے والے کے لیے بھی اس چیز کا یقین ہونے کے قریب ظن غالب ہے، ہو سکتا ہے واپس لوٹ کر آئے یا نہ آئے، ایک طویل سفر کی طرف یہ روانہ ہو رہا ہے۔ سارے لوگوں کے رشتہ داروں کی آنکھیں جو ہے آنسوؤں سے نم ہے۔ تو حج بیت اللہ میدان حشر کی یاد دلا رہا، آخرت کی فکر دلا رہا، آخرت کی یاد دلا رہا، آخرت کے آخرت کے مناظر کی جو ہے اس کی ایک شکل اور حیت پیش کر رہا۔ حج بیت اللہ کا حج کرنے والا شخص کا احکامات جو ہے،
ارکان جو ہے، مناسک حج جو ہے، اس کا ایک ایک رکن، ایک ایک عمل، ایک ایک حج کا جو ہے عمل اسے یاد دلا رہا ہے میدان حشر کی، آخرت کی۔ تو حج بیت اللہ یا اللہ کے پیاروں کے ادائیں ہیں، اللہ کے پیاروں کی وفائیں ہیں، اللہ کے پیاروں کی دعائیں ہیں۔ تو پہلے ادا بنی، پہلے وفا بنی، پہلے دعا بنی، پھر اللہ نے اسے فرض قرار دیا۔ ہر مسلمان صاحب حیثیت پر حج بیت اللہ کو فرض قرار دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حج بیت اللہ کی تعمیر کر دی، اللہ رب العزت نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، فرمایا لوگوں میں اعلان کر دو اس گھر کے حج کا، کہ لوگ اس گھر کا حج کرے، اس گھر کا زیارت کرے، اس گھر کا حج کرے، لوگوں میں اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ ہر طرف صحرا ہے، ہر طرف پہاڑ ہے، ہر طرف جنگلات ہے، یہاں تو کسی شخص کا نام و نشان ہی نہیں ہے، میں آواز کس طرح دوں، کس کو میں اپنی پکار سناؤں، سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے خلیل اعلان تو کر، اعلان کرنا تیرا کام ہے، عالم ارواح تک، تمام روحوں تک تیری اس پکار کی، تیری اس ندا کی پکار اور آواز کو پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ جو شخص تیری آواز پر جتنی مرتبہ لبیک کہے گا، جتنی مرتبہ لبیک کہے گا، اتنی مرتبہ میں اپنے گھر کا اسے حج کرنے کی توفیق دوں گا، اتنی مرتبہ وہ حج بیت اللہ کرے گا۔ یا اللہ رب العزت نے بشارت دی کسے؟ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پکار پر عالم ارواح میں لبیک کہنے والا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کتنے پیارے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ کلمات ہمیں سکھا دیے کہ جب تم حج بیت اللہ کے لیے جاؤ تو حج کے بیت اللہ کے لیے جاؤ تو تمہاری پکار ہو، تمہاری آہ ہو، تمہاری تم آہو بکا کی صورت میں ہو، چیخو پکار کی صورت میں ہو، اور آہو بکاؤ کی صورت میں ہو، رونے گڑ گڑانے کی صورت میں ہو، صبر و تحمل کی صورت میں ہو، مشکلات پر صبر، عبادات پر صبر، طبیعت کے ناواقف اعمال پیش آنے والے پر صبر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الحج الافضل، کہ افضل حج کون سا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل حج وہ ہے کہ جس کے اندر آہو بقا ہو، چیخو پکار ہو، صبر و تحمل ہو، صبر و تحمل ہو۔ سج اور عج کے الفاظ ہیں، جس کے اندر آہو بکار ہو، چیخو پکار ہو، اور جو ہے رونا گڑ گڑانا ہو، اور صبر اور مشکلات، طبیعت کے ناواقف پیش آنے والے کاموں پر، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر تم صبر کرو، مشکلات پر صبر کرو۔ تمہیں جو مشقت حج بیت اللہ کرتے ہوئے آ رہی ہے تم اس پر صبر کرو۔ اگر یہ دو چیزوں کو تم نے اپنا لیا تو یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے افضل حج ہونے کی علامت ہے، افضل حج ہونے کی نشانی ہے، افضل حج ہونے کی نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے جب جو ہے لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں تو پکارتے ہیں لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک لبیک کی صدائیں ہیں، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اللہ رب العزت نے یہ کلمہ، اللہ کے حبیب نے یہ کلمات سکھلا دیے کہ تم یہ آواز اللہ رب العزت کے ہاں حاضری کی، اپنی پکار اونچی اونچی آواز سے یہ کلمات کہو، لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ نعمتیں ساری کی ساری تیرے لیے، ہم ساری کی ساری تیرے لیے، دین سارا کا سارا تیرے لیے۔ اگر تو خالق ہے ہم تیرے معبود ہے، تو ہمارا مالک ہے ہم تیری مملوک ہے، تو ہمارا داتا ہے ہم تیرے منگتے ہیں، تو ہمارا حاکم ہے ہم تیرے محکوم ہے، تو ہمارا رب ہے ہم تیرے محتاج ہیں، تو ہمارا رازق ہے ہم تیری مرزوق ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا خدائی کا اقرار کرنا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ رب العزت کی خالق حقیقی ہونے کا اقرار کرنا، یہ کیا ہے؟ بیت اللہ کا حج ہونے کی صورت میں یہ پکارے ہیں، یہ صدائیں ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ہی تمہاری نظریں بیت اللہ پر پڑیں، اللہ کے گھر پر پڑیں، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ،
اب لبیک لبیک نہ کہو، اللہم لبیک نہ پڑھو، تلبیہ نہ پڑھو، خاموش ہو جاؤ۔ اور فرمایا بیت اللہ پر نظر پڑے، پہلی نظر پڑنے کی دیر ہے، پلک جھپکنے نہ پائے، تم اپنے رب سے پہلی نظر میں جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، جو مانگو گے تمہاری دعا مانگ قبول کی جائے گی۔ تو پھر علماء نے فرمایا کہ ایک آسان حل بتلایا کہ پہلی نظر میں تمام دعائیں تو نہیں مانگی جا سکتی، لہذا اگر تمام دعاؤں کو اگر قبول کرانا چاہتے ہو تو پھر پہلی نظر میں صرف یہ کہہ دو، اے اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، اے اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ کیا مطلب کہ اے اللہ اب میں تیرے گھر کا حج کرنے کے لیے آیا ہوں، اب اس دوران جتنی بھی میں دعائیں مانگوں، جتنی بھی میں دعا مانگوں، اے اللہ تمام کی دعائیں، تمام کی تمام دعائیں اے اللہ میری قبول فرمانا، مستجاب الدعوات مجھے بنا دے۔ بس یہ کلمات کہہ دے، اس کے بعد آپ دعائیں مانگے، اپنے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے لواحقین کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے تلامذہ کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے مقربین کے لیے، اپنے محبین کے لیے، گویا کہ جتنے بھی لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے خونی رشتہ رکھنے والے ہیں، آپ سے خونی رشتے سے ہٹ کر آپ سے تعلق رکھنے والے ہیں، سب کے لیے آپ دعائیں مانگے۔ جتنی بھی دعائیں مانگیں گے تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، کیونکہ پہلی نظر میں تم نے اپنے رب سے دعا مانگ لی کہ اے اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اب جب حج کر لیا اب کیا کس طرح معلوم ہوگا میرا حج مقبول ہے کہ مردود ہے؟ کس طرح معلوم ہوگا؟ تو علماء نے فرمایا اگر حج کرنے کے بعد تیری زندگی میں انقلاب آ جائے، پہلے تو بے نمازی تھا اب تو نمازی بن گیا، پہلے تو شرابی تھا اب تو نے شراب کو چھوڑ دیا، پہلے تو سود خور تھا اب تو نے سود کو چھوڑ دیا، پہلے تو حرام خور تھا اب تو نے حرام کو چھوڑ دیا، پہلے تو رشوت خور تھا اب تو نے رشوت کو چھوڑ دیا، پہلے تو جھوٹ بولتا تھا اب تو نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، پہلے تو بدیانتیاں کرتا تھا اب تو بدیانتی کو چھوڑ دیا، پہلے تو خیانتیں کرتا تھا اب تو نے خیانت کو چھوڑ دیا، پہلے تو وعدہ خلافی کرتا تھا اب تو نے وعدہ خلافی کو چھوڑ دیا، پہلے تو زنا کیا کرتا تھا اب تو نے زنا کو چھوڑ دیا۔ تو یہ تیرے مقبول ہونے کی، حج مقبول ہونے کی، حج مقبول ہونے کی، حج مبرور ہونے کی یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے۔ تیری زندگی میں حج بیت اللہ کرنے کے بعد انقلاب برپا ہو جائے، انقلاب برپا ہو جائے، تیری زندگی بدل جائے، تیری زندگی معصیت کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے، بر کی طرف آ جائے، بدی کو چھوڑ کر حسنات کی طرف آ جائے، تو یہ علامت ہے تیرے حج مقبول ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کے لیے حرمین شریفین کی بار بار حاضری عطا فرمائے، سنتوں کا اہتمام فرمائے۔